لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام و شعراء ذوی الاحتشام و جملہ سامعین اہل سنت، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گلے باغ رسالت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ آج جس عظیم ہستی کی بزم منعقد کیے ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی فرماتی ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں، جب تک میں نہ چاہوں کوئی شخص میرا نام تک نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ آج اس ہستی کی یاد میں محفل منعقد کیے ہوئے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اپنا تذکرہ کرا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی عام بزرگ کا نام نہیں ہے، یہ کسی عام ولی کا نام نہیں ہے، کسی ایرے گہرے کا نام نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم وہ ہے جن کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد سے حضرت امام مہدی تک اگر کوئی شخص حضرت امام مہدی تک اگر کوئی شخص غوث الاغواث کے منصب پر فائز ہے تو وہ تنہا غوث اعظم کی ذات ہے۔
حضرات محترم، بہت سارے ولی آئے دنیا میں، بہت سارے ولی کو اللہ رب العزت نے بھیجا، لیکن غوث الاغواث کے منصب پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ صرف تنہا تنہا غوث اعظم ہے۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، بڑا مرتبہ عطا کیا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ خطاب کرتے، جب آپ بیان کرتے تو آپ کا خطاب سننے کے لیے تقریباً 70,000 سے زائد لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرات محترم، آپ غور تو کریں، ذرا دیکھیں کہ اس وقت نہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، نہ تو کوئی پوسٹر وغیرہ کا وجود تھا، کسی طریقے سے یہ اعلان نہیں ہوتا تھا کہ آج غوث اعظم کا خطاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا تو 70,000 سے زائد پبلک حضور غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے آتی تھی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا کیا ہے، لوگوں کے دل میں غوث اعظم کی وہ محبت ہے، لوگوں کے دل میں غوث اعظم کا وہ مقام ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جب انسان کو بلند مقام ملتا ہے، بلند منزلیں ملتی ہیں، تو جس طرح اس سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں، جس طرح اس سے محبت کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے حاسد بھی پائے جانے لگتے ہیں، اس سے جلن رکھنے والے بھی پائے جانے لگتے ہیں۔ صرف غوث اعظم کی بات کیا کی جائے، اس زمانے کی بات کیا کی جائے، حضور کے زمانے میں جب نبی کا دین پھیلنے لگا تھا تو اس وقت نبی کے دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے، نبی کے حاسد بھی پیدا ہو گئے تھے۔ تو جب نبی کے حاسد پیدا ہو سکتے ہیں تو غوث اعظم کے حاسد پیدا ہونے میں کیا بڑی بات ہے؟ حضور غوث اعظم کے حاسد پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا غوث اعظم اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ تمام ولیوں کے گردن پر ہے، اپنی شان بیان کرتے ہیں۔ ذرا ان کو دیکھا تو جائے کتنے بڑے ولی ہیں، چلو آج ان کا امتحان لیا جائے، چلو آج پتہ کیا جائے کتنے بڑے ولی ہیں۔ ان لوگوں نے غوث اعظم کا مذاق اڑانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے 5-6 لوگوں میں سے کسی ایک کو چارپائی پر لٹھا کر لے جائیں گے اور غوث اعظم سے کہیں گے کہ حضور یہ ہمارا قریبی ہے، یہ ہمارا عزیز و اقارب میں سے ہے، یہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی خواہش تھی، اس کی تمنا تھی، اس کی آرزو تھی کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، لہذا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس منصوبے کے تحت لوگ ایک چارپائی پر ایک زندہ شخص کو لٹا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور یہ ہمارا قریبی تھا، یہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے تھا، حضور اس کا انتقال ہو گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ یوں تو بہت سارے لوگ پڑھانے والے ہیں، لیکن آپ ولیوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اس کی خواہش تھی کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور غوث اعظم نے اپنی نگاہ بند کی، نگاہ بند کرنے کے بعد آپ نے دیکھا لوح محفوظ کو۔ دنیا جب آنکھ کھولتی ہے تب اسے دکھائی دیتا ہے، لیکن غوث اعظم نے آنکھ بند کیا تو لوح محفوظ دیکھ لیا۔ آج تک دنیا کے کسی سائنس نے ایسا کوئی چشمہ نہیں بنایا ہے جس سے آدمی پیٹھ کے پیچھے کی چیز دیکھ لے، لیکن غوث اعظم کی شان تو دیکھیں کہ آنکھ بند کر کے لوح محفوظ دیکھ لے رہے ہیں۔ حضرات محترم، غوث اعظم نے لوح محفوظ دیکھا کہ یہ شخص تو زندہ ہے، یہ لوگ میرا مذاق بنانے کے لیے لائے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا اے لوگوں اس شخص کو لے جاؤ اور کسی اور سے نماز جنازہ پڑھا لو۔ لوگوں نے کہا حضور اس کی خواہش تھی کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں، تمنا تھی کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور غوث اعظم نے کہا کہ لے جاؤ، کیونکہ میں جس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، میں اگر نماز جنازہ پڑھا دوں تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضور ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا غوث اعظم کہاں سے بول رہے ہیں۔ غوث اعظم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر میں نماز جنازہ زندوں کی بھی پڑھا دوں تو وہ شخص مردہ ہو جائے گا۔
हजरत मोहतरम गौसे आजम ने कहा अगर मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो हो जाएगी। लोगों ने कहा हुजूर पढ़ा दें। गौसे आजम ने कहा ठीक है, सफ़े लगा लो। सफ़ लगा दी गई। उनका मंसूबा था कि जैसे ही सफ़ लगा दी जाएगी, हुजूर गौसे आजम पहली तकबीर कहेंगे, दूसरी तकबीर कहेंगे, जैसे ही तीसरी तकबीर कहेंगे तो वो शख्स खड़ा हो जाएगा और हम मजाक बनाएंगे कि अपने आप को इतना बड़ा वली कहने वाला, उसे तो इतना ही नहीं मालूम कि आगे जो चारपाई पर लेटा हुआ है वो मुर्दा है, वो शख्स जिंदा है या मुर्दा। हम मजाक उड़ाएंगे, उनकी तौहीन करेंगे। गौसे आजम मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, गौसे आजम ने पहली तकबीर कही, दूसरी तकबीर कही। लोग इंतजार में हैं कि अब तीसरी तकबीर होने वाली है, अब ये शख्स उठेगा, हम मजाक उड़ाएंगे। सब इंतजार में है कि ये उठने वाला है और हम मजाक उड़ाएंगे। गौसे आजम ने तीसरी तकबीर कही, लेकिन सब इंतजार में है, वो उठ नहीं रहा है। गौसे आजम ने चौथी तकबीर कही, उसके बाद गौसे आजम ने सलाम फेर दिया। वो लोग हैरत में हैं कि जिस शख्स को हम मंसूबे के तहत लाए थे कि वो उठकर वो उठ जाएगा, हम मजाक उड़ाएंगे गौसे आजम का, वो उठा क्यों नहीं। जब वो लोग करीब जाकर देखते हैं तो वो शख्स मर गया होता है। लोग हुजूर गौसे आजम की बारगाह में इल्तिमास करते हैं, अरीजा करते हैं, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम अनजाने में ऐसा कर गए हैं। लेकिन हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा तो नमाज जनाजा हो जाएगी, लिहाजा इसे ले जाओ और कब्र में दफन करो। हजरत मोहतरम देखा, जो लोग वलियों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग वलियों की शान में तबर्रा करते हैं, उनका क्या अंजाम हुआ। आज भी लोग बहुत बेबाक हो जाते हैं, ज़बानें उनकी इतनी खुलने लगती है कि वो ये तक नहीं देखते कि वो बोल क्या रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान में एक शख्स ने कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से कहा, एक शख्स ने नबी के ताल्लुक से कहा कि नबी अनपढ़ थे, नबी को मालूम नहीं था, नबी जाहिल थे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसे क्या पता, वो जो शख्स कह रहा था कि ग्रामर की गलती है कुरान में, उसे यही नहीं पता है। अगर किसी छोटे से शख्स से भी पूछो कि कभी अगर कुरान और ग्रामर में टकराव हो जाए तो गलती किस में है, कुरान में है या ग्रामर में है, तो दुनिया का हर छोटा शख्स ये कहेगा कि अगर कुरान और ग्रामर में टकराव हो जाए तो गलती ग्रामर की है, कुरान की नहीं है। कुरान कल भी ठीक था और आज भी। और फिर आप एक गौर करें, गौसे आजम, और फिर एक बात गौर करने वाली है, इल्मे नहव के ताल्लुक से आप सबने पढ़ा होगा कि इल्मे नहव के मुदव्विन जो है वो हजरत अली है। इल्मे नहव हो या सर्फ हो, यानी अरबी का जो ग्रामर है उसको लिखा किसने है, हजरत अली के शागिर्दों ने, हजरत अली के मानने वालों ने। और कुरान कब नाजिल हुआ, कुरान पहले या ग्रामर पहले? कुरान जब गलती हुई तो कुरान में गलती है, ग्रामर में, ग्रामर बाद में, कुरान पहले। तो लिहाजा पता चला जो शख्स ग्रामर की बुनियाद पर कुरान को गलत कहे उसे यही नहीं पता कि कुरान कब का है और ग्रामर कब का है। उसे इतना नहीं मालूम, वो शख्स अपने आप को आलिम कहता है, अपने आप को मुफ्ती कहता है, उसे यही नहीं मालूम कि कुरान पहले है या ग्रामर पहले है। और फिर कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, उसमें गलती नहीं हो सकती। और ग्रामर जो है ये इंसान का बनाया हुआ है, इंसान जो बनाए उसमें गलती हो सकती है, उसमें खता हो सकती है। लेकिन जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और फिर जिसको लिखने का हुक्म खुद हुजूर ने दिया हो, और फिर हुजूर ने हर अरे गहरे से नहीं कहा कि कुरान लिख दो। सहाबा की तादाद बहुत सारी है, बहुत सारी, तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 के करीब सहाबा हैं। लेकिन सबसे कुरान लिखने के लिए नहीं कहा गया, सबसे नहीं कहा गया कि आप कुरान लिखें। कुरान लिखने के लिए कुछ मखसूस सहाबा किराम थे, कुछ मखसूस कातिबे वही थे
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لکھنے کے لیے جنہیں حضور نے چنا ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی عربی گرامر سے اسے عربی گرامر کے تعلق سے نالج نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے بولنے میں یا سامعین کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کر لیں، پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رہی کلیاں تو پھول کھلتے رہیں گے، بچی زندگی تو پھر ملتے رہیں گے۔